تو کہنے کو نا باہر کی دنیا اوورسیز کی لائف بڑی گلیمرس ہوتی ہے، چمکتی بھی ہوتی ہے، لائٹ نہیں جاتی، گیس نہیں جاتی، روڈیں نہیں ٹوٹی ہوئی ہیں، برتن دھونے کی مشین ہے، کپڑے دھونے کی مشین ہے، ایون اب تو جھاڑو لگانے کی مشین ہے، لیکن ایک چیز جو مسنگ ہوتی ہے نا وہ ہے لوگ۔ لوگ نہیں ہوتے یہاں پہ، ماں باپ نہیں ہوتے، پھپھو نہیں ہوتی، اور ماموں نہیں ہوتے۔ برتن دھوتے دھوتے ہوئے نا شرجینا کے ذہن میں یہی باتیں چل رہی تھیں۔ اسے اپنی زندگی میں ایک کمی سی محسوس ہوئی تھی۔ وہ موبائل لے کے آ کے نا کاؤچ پہ بیٹھ گئی۔ اسکرولنگ کے جن نے اسے خوش آمدید کہا۔ بچے نیچے کارپیٹ پہ بیٹھے ہوئے کھیل رہے تھے۔ آنیا اور بلال بلاک سے ٹاور بنا رہے تھے، ہنس رہے تھے، شور مچا رہے تھے، تھوڑی تھوڑی دیر میں نا اس کو انگیج کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ماما ماما لک ہیئر، یہ دیکھیں میں نے کیا بنایا ہے۔ شرجینا نے ایک نظر دیکھا اور واو گڈ جاب کہہ کے پھر موبائل میں لگ گئی۔ وہ ادھر ہوتے ہوئے بھی ادھر نہیں تھی، وہ ایک ڈیجیٹل ببل میں تھی۔ وہ گھر میں ہوتے ہوئے بھی بچوں سے بہت دور تھی، ایک کے بعد ایک ریلز دیکھ رہی تھی۔ ایکچولی وہ اپنے غم سے، اپنی کمی کے احساس سے نہ بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک کنیکشن تھا جو اس ایک لمحے میں اس کے بچوں سے بنانا تھا، اور وہ لمحہ موبائل کی نظر ہو چکا تھا، اور اسی طرح لمحے پہ لمحے اور گھنٹوں پہ گھنٹے گزرتے جا رہے تھے۔ چھپاک کی آواز آتی ہے اور بچوں کا ٹاور ٹوٹ گیا۔ بلال کی آنکھ میں نہ آنسو آ گئے۔ وہ ماں کی طرف دیکھنے لگا، اس کی نظروں میں ایک شکایت سی تھی، ایز اف ہی وانٹڈ ٹو سے کہ کاش آپ واقعی دیکھ لیتی ماما۔ شرجینا نے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھیں پڑی۔ موبائل پر چمکتی ہوئی ریلز بے معنی ہو گئیں۔ اس نے موبائل رکھ دیا، بلال کو گلے لگایا۔ خاموشی ہوئی تو اندر کی آوازیں سنائی دینے لگتی ہیں، ایک کے بعد ایک ریلز۔ ہر وقت موبائل میں کر کیا رہی ہوں اپنی زندگی کے ساتھ؟ رات کو نیند نہیں پوری ہوتی، صبح کا چڑچڑاپن، بچوں پر غصہ، کبھی سالن جل جاتا ہے، اور یہ گھنٹوں بیٹھے رہنے سے ویٹ الگ بڑھ گیا ہے۔ کہنے کو تو مزہ آتا ہے، انٹرٹینمنٹ ہے، لیکن جیسے ہی موبائل رکھتی ہوں پھر وہی خالی پن، مایوسی، اداسی، کچھ سمجھ ہی نہیں آتا کہ کیا کروں میں۔ انگزائٹی بڑھی، انکمفرٹیبل انپلیزنٹ ایموشنز آئے، اور اس نے عادت سے مجبور ہو کے پھر موبائل ہاتھ میں اٹھا لیا۔ اندر کی آواز بند ہو گئی۔ رات گہری ہوئی، لیکن شرجینا کا موبائل اس کے ہاتھ سے نہیں چھوٹا، وہ نہیں چھوڑ پائی۔ بچے کہتے رہے کہ ماما کہانی سنائے، لیکن بچوں کی کہانی بھی رہ گئی۔ وہ بھی سونے کے لیے جانے لگی تو صوفے پر ایک پیپر پڑھا ہوا ملا۔ آنیا نے نا ایک پویم لکھی تھی، اسے یاد آیا، وہ صبح سے اسے سنانا چاہ رہی تھی۔ ماما آئی لو یو، یس آئی ڈو، یس آئی ڈو، لیٹس سے بائے بائے ٹو یور موبائل، ماما جسٹ سٹ ہیئر فار اے وائل، ماما آئی لو یور جینٹل اسمائل۔ وہ پویم نہیں تھی، اس کی بیٹی اسے بلا رہی تھی، اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا چاہتی تھی۔ شی واز مسنگ ہر۔ وہ آنیا کے روم میں جاتی ہے، وہ سو چکی ہوتی ہے، اسے پیار کرتی ہے، اندر باہر خاموشی ہی خاموشی ہوتی ہے۔ وہ سر جھکائے جانماز پر بیٹھ جاتی ہے۔ سوال اٹھتے ہیں، سب سو رہے ہوتے ہیں اور وہ جاگنا چاہتی ہے۔ دور مسجد سے نا فجر کی اذان کی آواز آتی ہے۔ میں اپنی زندگی کے ساتھ کیا کر رہی ہوں؟ سارا دن اس موبائل میں نظر ہو جاتا ہے، کیا اسی لیے مجھے دنیا میں بھیجا گیا ہے کہ کھاؤ پیو، اسکرولنگ کرو اور سو جاؤ؟ مسجد میں جماعت کھڑی ہو چکی تھی۔ آواز آئی کہ بے شک انسان خسارے میں ہے۔ وہ کانپ سی گئی۔ I don't want to fail، اللہ تعالیٰ، اللہ پاک، میں زندگی کے امتحان میں فیل نہیں ہونا چاہتی۔ فرش سے سوال اٹھا تھا، عرش سے جواب آیا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، عمل صالح گئے، وتواصوا بالحق کے وتواصوا بالصبر۔ زندگی کا مقصد بتا دیا گیا، سب کچھ کلیئر ہی تو تھا، کرنے کے کام بس آنکھ کھلنے کی دیر ہوتی ہے، صاف دکھائی دینے لگا کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ تو شرجینا نے ایک نئے عزم کے ساتھ اپنی زندگی کو ری سٹارٹ کر دیا، ری اسٹرکچر کر دیا۔ شی واز ڈٹرمنڈ ٹو چینج دس ہیبٹ۔ خود کو روکنے کے لیے اس نے کچھ پالیسیز بنائی۔ وہ فجر سے لے کے ظہر کی نماز تک کا ٹائم نو موبائل ٹائم بنا دیا، اور اسی طرح بچوں کے اسکول سے آتے ہی موبائل ڈرا میں رکھ دیتی تھی تاکہ ان کے ساتھ کوالٹی ٹائم گزار سکے۔ نوٹیفیکیشنز آف کر دیے، انسٹا ڈیلیٹ کر دیا، گھر میں رول بنا دیا کہ کھانے کی ٹیبل پر موبائل کوئی استعمال نہیں کرے گا بچوں کے پاپا کے ساتھ، مطلب بچوں کے پاپا بھی استعمال نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو اسے احساس ہوا کہ اسے لوگوں کی ضرورت ہے۔ وہ بھرے پورے گھر سے آئی تھی۔ شی نیڈڈ ریئل پیپل ان ہر لائف۔ اس نے اپنی پڑوسن کے ساتھ صبح واک پہ جانا شروع کر دیا۔ شروع میں اس کو مشکل لگا، اس کو وہ ڈنڈی مارنے لگی کہ چلو سو جاتی ہوں، لیکن ہلکے ہلکے اس کی صحت بہتر ہونے لگی، لانگ ٹرم افیکٹ آنے لگے۔
بچوں سے تعلق بھی بہتر ہونے لگا. جب وقت ملا، فارغ وقت ملا تو قرآن پڑھنے کی بھی توفیق ہو گئی. اور جب قرآن سے تعلق جڑ گیا ہے تو پھر صراط مستقیم کا سفر سٹارٹ ہو ہی گیا ہے. تو وہ اس کو اس کی اپنی ذات سے اور اپنی زندگی کے مقصد سے بھی ملا ہی دے گا انشاءاللہ تعالی.